أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتاب الذين قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، مگر تم نے ان لوگوں کو جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت اسی لیے پہلے کیوں دے دی تاکہ تم پر حق بات واضح ہو جاتی کہ کون ہے جنہوں نے سچ بولا، اور تمہیں جھوٹوں کی اچھی طرح پہچان حاصل ہو جاتی۔ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مال و جان سے جہاد کرنے کے لیے تم سے اجازت نہیں مانگتے، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ تم سے اجازت تو وہ لوگ مانگ رہے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل میں شک پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک کی وجہ سے ڈماڈول ہیں۔ اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تیاری ضرور کی ہوئی ہوتی، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا، اس لیے سست پڑے رہنے دیا اور کہہ دیا کہ جو اپاہج ہونے کی وجہ سے بیٹھے ہیں تم بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ یہ لوگ تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوتے، سوائے فساد پھیلانے کے درمیان میں کوئی اور اضافہ نہ کرتے، اور تمہارے لیے فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے اور تمہارے صفوں میں دوڑتے پھرتے، اور تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کے مطلب کی خوب سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 43 ہے۔ اس آیت میں پچھلے آیات کا پس منظر بیان کر کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی مبارک کی سب سے آخری جنگ جو ہے وہ غزوہ تبوک ہے۔ تبوک مدائن کے روڈ پہ مدینہ منورہ سے تقریباً 1000 اور آج کل جدید ہائی وے پر 1200 کلومیٹر کے سفر پہ ہے۔ جب اس جنگ کا ارادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو حضور کی زندگی میں جو 27 غزوات ہوئے ہیں، یہ پہلا غزوہ تھا جس میں حضور علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ ہم نے فلاں علاقے کا ارادہ کیا ہوا ہے جانے کے لیے۔ کیوں؟ سفر دور کا تھا، گرمی کے دن تھے، مشقت اور تکلیف تھی، تو واضح فرمایا۔ پہلے اشارہ فرمایا کرتے تھے، پہلے وضاحت نہیں ہوتی تھی۔ تو صحابہ کرام تیار ہو گئے، باوجود ہے کہ فصلیں پک چکی تھی۔ کچھ منافق ایسے تھے جن نے جھوٹ بول بول کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات پہ راضی کر لیا کہ ہم مجبور ہیں، ہم معذور ہیں، آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہم نہیں جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ظاہری حالت پر اعتماد فرما کر ان کے باطن کو اللہ کے حوالے فرماتے، کہتے جی ٹھیک ہے، جو آپ نے کہہ دیا اللہ جانتا ہے، چلے جائیں۔ تو ان کو اجازت ملتی گئی۔ انہوں نے کام کیا کیا؟ جب اجازتیں لے لیں اور مسلمانوں کے پاس گئے، ہم نے اجازت لے لی، ہم نہیں جا رہے، یار تو بھی جا کے لے لے، جا تو بھی لے لے، یعنی سچے مسلمانوں کو خراب کرنے کی کوشش کر دی۔ کچھ سادہ لوگ وہ تھے جو ان کی باتیں سن لیتے تھے، یا ان کے جاسوس بھی اندر موجود تھے۔ اس طرح کا منافقین تقریباً ہزاروں میں نہیں تو سینکڑوں میں صحابہ کے اندر ضرور تھے۔ یہ ان کی پہچان ہو رہی تھی، ان کی علامات بتائی جا رہی تھی تاکہ واضح ہو جائے۔ اور وفات سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو متعین کر دیا تھا کہ یہ منافق ہماری مجلس سے نکل جائے، اور جن کو واضح نہیں کیا تھا وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیا تھا۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر اس جنازے میں نہ جاتے تھے جس جنازے میں حضرت حذیفہ نہ جاتے تھے، کیونکہ ان کو منافقین کا علم حضور علیہ السلام نے بتا دیا۔ تو جب ان لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کیا نا، تو اللہ رب العزت کو یہ بات ناگوار گزری کہ ایسے بندوں کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، تو رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ آپ ان کو اجازت نہ دیتے، یہ جانے والے تھے بھی نہیں۔ جب مسلمانوں کے نکلنے کا وقت آتا ان نے ویسے ہی پیچھے رہ جانا تھا، تو جب رہ جانا تھا تو ان کی حیثیت مزید سامنے آ جاتی کہ ایسے 2 نمبر لوگ ہیں۔
لیکن اللہ رب العزت نے یہ لفظ لما اذنت لهم سے آیت کو شروع نہیں فرمایا، عفا اللہ عنک سے شروع فرمایا۔ عفا اللہ عنک کا معنی ہوتا ہے اللہ نے آپ کی یہ بات کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ جملہ پہلے کیوں کہا؟ تو کہتے ہیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فنا فی اللہ کے درجے پر تھے، اگر یوں کہا جاتا نا کہ آپ نے اجازت کیوں دی ہے، جب تک معافی کا لفظ نہ اترتا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو ملال گزرتا، جو تکلیف گزرتی، جو ناگواری گزرتی، وہ اللہ ہی جانتے تھے۔ تو اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دل کی قدردانی کرنے کے لیے یہ جملہ پہلے فرما دیا کہ اللہ نے آپ کو اس ناگوار بات پہ معاف کر دیا ہے، لیکن آپ کو ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ تو عفا اللہ عنہ کا یہ اللہ نے جو پہلا جملہ اتارا ہے پوچھنے سے بھی پہلے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ نبی سے گناہ نہیں ہوتا، نبی گناہوں سے معصوم ہے، معاف ہے، بالکل نبی سے کسی قسم کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو پھر معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ معافی دو چیزوں کی ہوتی ہے، نمبر ایک گناہ کی، نبی کے قریب گناہ جاتا نہیں ہے۔ یہاں معافی کا مطلب دوسرا ہے، وہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں خلاف اولا، بہتر اور بہترین، یہ دو چیزیں ہیں نا، یعنی اچھا ہے اور یہ بہت اچھا ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رب چاہتے تھے کہ یہ بہت اچھا کام ہو تاکہ ان کو موقع پر سمجھ آ جائے کہ لوگ ساتھ جانے والے نہیں ہیں۔ وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ظاہری حالت پہ شفقت کرتے ہوئے پہلے اجازت دے دی۔ تو بہتر اور بہترین کا فرق تھا، یہ نہیں ہے کہ نبی سے نعوذ باللہ کوئی گناہ ہوا۔ تو اس پر ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے جو اجازت طلب کر رہے ہیں یہ مومن نہیں ہے، منافق ہیں، یہ بے ایمان ہے۔ ہاں جو مسلمان ہے اس نے کبھی بھی آپ سے اجازت نہیں مانگنی، وہ آپ کی بات کو تسلیم کرے گا اور آپ کے ساتھ چلے گا۔ چلو یہ لوگ ابھی سے ہی ہٹ گئے، اگر یہ آپ کے ساتھ چل بھی جاتے نا تو پہلے جاتے نہیں، اور اگر جاتے تو راستے میں ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے تاکہ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، کوئی فتنہ پیدا کر دیں، کوئی لڑائی پیدا کر دیں۔ کیوں؟ ان کا کام ہی فتنہ ڈالنا ہے۔ اچھا، اور اللہ پاک ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جانا تھا ہی نہیں، یہ ویسے ہی کہہ رہے تھے۔ اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، ہمارے مفسرین نے اس بات کو اٹھایا بھی ہے اور لکھا بھی ہے کہ کسی دینی کام میں اپنے طور پہ بندہ تیاری کر لے، جو دینی فریضہ متوجہ ہو نا، اس کے بعد نہ ہو سکے کوئی مجبوری آ جائے تو بندے کو ثواب مل جاتا ہے۔ مثلا صبح اٹھنا ہے، بندے نے الارم لگا لی ہے، اپنی تیاری پوری کر لی ہے، خدا نخواستہ نہیں اٹھ سکا تو اس کو اٹھنے کے ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ ایک بندے نے کوئی تیاری نہیں کی اور صبح اٹھ کے کہ ہو میں تو اٹھ نہیں سکا، کوئی تیاری بھی اسباب کی دنیا میں نہیں کی، تو یہ اس ثواب کا مستحق نہیں بن سکتا۔ تو یہ منافقوں کو چاہیے تھا اگر یہ سچے ہوتے تو یہ تیاری پوری کر لیتے، پھر کوئی عذر آ گیا تو یا رسول اللہ آپ کے سامنے ہماری یہ مجبوری آ گیا، اب ہم نہیں جا سکتے، تو اجر سے محروم نہ ہوتے۔ لیکن دل میں نفاق بھرا ہوا تھا تو اجر کیا ایمان سے بھی محروم ہو گئے۔ تو ان منافقین کے لیے فرمایا ہے کہ یہ جہنم کے نچلے سے نچلے طبقے پہ ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی منافقت سے محفوظ رکھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اللہ پابندی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔